بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روشنی ہدایت کی تلاش میں ایک صوفی کا روحانی سفر۔ سنو اے دل والو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے درویش، عاشق صادق اور صوفی شاعر کی جس کی زبان سے نکلے الفاظ نہ صرف دلوں کو چھو گئے بلکہ صدیوں بعد بھی روحوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ یہ کہانی حضرت وارث شاہ کی، جنہوں نے عشق مجازی کو ایک عظیم روحانی درس میں ڈھال کر انسان کو رب کی تلاش میں لگا دیا۔ پیدائش اور ابتدائی حالات۔ حضرت وارث شاہ کا اصل نام وارث علی تھا۔ وہ سن 1706 میں شیخو پورہ کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کے نواحی گاؤں جنگ کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سید گھرانے سے تھا، یعنی وہ خانوادہ جن کی نسبت براہ راست نبی کریم سے ملتی ہے۔ بچپن ہی سے ان میں سنجیدگی، فہم اور روحانی جھکاؤ نمایاں تھا۔ دنیاوی کھیل کود میں دل نہ لگتا۔ وہ اکثر گھنٹوں گم سم بیٹھے رہتے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، جیسے کسی اندیکھی حقیقت کی تلاش میں ہوں۔ علم و معرفت کی جستجو۔ نوجوانی کی عمر میں جب دوسرے نوجوان دنیا کے رنگ اور رونق میں مشغول تھے، حضرت وارث شاہ علم کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ انہوں نے قصور جا کر حضرت حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، جو اس وقت کے ممتاز صوفی عالم تھے۔ یہاں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اللہ کی سچی معرفت کی پیاس اور بھی بڑھ گئی۔ یہ پیاس محض الفاظ یا کتابوں سے نہیں بجھتی تھی، بلکہ اس کے لیے قلبی تعلق، صدق کے دل اور قربانی درکار تھی۔ تصوف اور فقر کا راستہ۔ وارث شاہ نے روحانی سفر کے لیے تصوف کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے درویشی اور فقر کو گلے لگایا۔ مال و دولت، شہرت، عہدہ، یہ سب چھوڑ کر وہ اللہ کے عشق کی تلاش میں نکلے۔ وہ اکثر ویران جگہوں پر جا کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ ان کے دوست کہتے تھے کہ وارث کی نگاہوں میں ایک درد ہے، ایک تلاش ہے، جیسے وہ کسی کھوئے ہوئے محبوب کو پکار رہے ہوں۔ ہیر رانجھا، ایک روحانی داستان۔ وارث شاہ کی سب سے بڑی ادبی پہچان ہیر رانجھا ہے، لیکن جو لوگ اسے صرف محبت کی ایک لوک داستان سمجھتے ہیں وہ اس کے اصل مفہوم سے غافل ہیں۔ وارث شاہ نے اس داستان کو عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کے سفر کا استعارہ بنایا۔ ہیر ایک ایسی روح ہے جو دنیا کے جال میں الجھ چکی ہے۔ رانجھا وہ عاشق ہے جو اس روح کو اللہ کے قرب تک پہنچانے کے لیے ہر آزمائش جھیلتا ہے، اور راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ نفس، دنیا، حاسدین اور شیطان کی علامتیں ہیں۔ ان کی شاعری میں ایسے الفاظ اور اشعار ہیں جو سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں، دل کو جھنجھوڑتے ہیں اور انسان کو اپنے باطن کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ روحانی اشعار اور پیغامات۔ وارث شاہ فرماتے ہیں، جے رب ملیا لب وچوں لبھیے تے، لبھیے ہر شے دے اندر، دل وچ وسدا رب دا نائی، لبھی نہ لبھی مندر۔ اگر رب زبان سے ملتا تو ہر کوئی پا لیتا، رب تو دل میں بستا ہے نہ کہ ظاہری مندر میں۔ یہ اشعار ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ رب کو صرف رسم و رواج سے نہیں پایا جا سکتا، بلکہ خلوص، سچائی اور عشق حقیقی سے ہی وہ دل میں اترتا ہے۔ صوفی مزاج اور کردار کی خوبیاں۔ حضرت وارث شاہ عاجز، منکسر مزاج اور سادہ طبع انسان تھے۔ وہ کبھی بھی کسی پر اپنا علم ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، علم وہی ہے جو عاجزی سکھائے، غرور نہیں۔
ان کے پاس جو بھی آیا وہ اسے خالی نہ لوٹاتے، کسی کو دعا دیتے، کسی کو تسلی اور کسی کو ہدایت۔ ان کی خانقاہ میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ ان کے نزدیک اصلی فرق دل کی صفائی اور نیت کی سچائی سے تھا۔ وفات اور روحانی میراث۔ حضرت وارث شاہ کا وصال سن 1798 میں ہوا۔ آپ کی درگاہ جنڈیالہ شیر خان شیخو پورہ میں ہے، جہاں آج بھی عقیدت مند سچائی کے متلاشی اور روحانی سکون پانے والے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے، ان کی تعلیمات آج بھی قلوب کو جگاتی ہیں، اور ان کا کردار آج بھی روشنی و ہدایت کا مینار ہے۔ اختتامی پیغام۔ اے سننے والوں، حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہدایت باہر نہیں، دل کے اندر ہے۔ عشق صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قربانی کا سفر ہے۔ سچائی وہ روشنی ہے جو دل کو منور کرتی ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ دوستو، اگر تم بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، ہدایت کی روشنی چاہتے ہو، تو وارث شاہ کی زندگی کو پڑھو، سمجھو اور ان کے پیغام کو دل سے اپناؤ۔ عشق کو اپنا مقصد بناؤ اور اللہ کو اپنا محبوب، کیونکہ وہی واحد ہے جو تمہارے دل کے درد کو جانتا ہے اور تمہیں وہ روشنی دے سکتا ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں جگمگا جائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، آپ اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔